السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھیں گے اردو زبان کی تیسری کتاب سے سبق نمبر 13 دلیری یعنی بہادری۔ جس وقت کوئی دشواری یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مصیبت کا سامنا ہوا کر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنی رائے اور تدبیر سے ان خطروں اور آفتوں کی دفاع کرنے پر آمادہ ہو تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح جس بہادری سے انسان اپنے مصیبت و آفتوں سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دلیری۔ دلیری سے ثابت قدمی اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ استقلال کے وسیلے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے اس کو تمام کر کے چھوڑتا ہے۔ دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کا حوصلہ دلاتی اور کامیابی کی راہیں سمجھاتی ہے۔ دلیری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ادنیٰ درجے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچاتی ہے۔ دلیری دشمنوں کے حملے، ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری ہی سے انسان اپنے نفع، اپنے حق اور اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیری سے صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی۔ انجام کا فکر اور نیک و بد، یہاں پہ دیکھیے الف نہیں آیا ہے انجام کا، یہاں پہ نیک و مد نہیں بلکہ بد ہے۔ بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس جوش میں وہ ایسی نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ غصہ فرو ہونے کے بعد یعنی غصہ چلے جانے کے بعد اس کو خود ندامت یعنی شرمندگی ہوتی ہے۔ بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے۔ جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بدھ اور ڈرپوک کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اگر دشمن اس کی حق تلفی یا ہتک کرے تو وہ ذلت کے ساتھ گواہ رہ کرتا ہے۔
کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے. نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائے بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے. یعنی انسان کے اوپر بتا رہے، نہ حلوہ بن کے اتنا بھی میٹھا نہ بنو کہ آدمیاں بھوکے آدمی چٹ جائے، اتنا بھی کڑوا مت بنو کہ چکے والے تھوک دے. دیکھیے الفاظ میں نے، دشواری یعنی مشکل، رائے یعنی صلاح دینا، سجیشن کرنا. تدبیر ہے، تدبیر یعنی پلاننگ کرنا. آمادہ کسی چیز پہ تیار ہو جانا. خصلت یعنی ہیبٹ، جیسے اچھی ہو یا بری ہو. ثابت قدمی، کام پر جمے رہنا. استقلال یعنی دونوں کا بھی مطلب سیم ہے، جمے رہنا. وسیلہ یعنی ذریعہ. حوصلہ، جذبے کے ساتھ کوئی کام کرنا. ادنا یعنی چھوٹا. اعلیٰ بڑا. ظالم ظلم کرنے والا. شریر یعنی شرارت کرنے والا. حرکت یعنی ہل جلنا یعنی کوئی کام کرنا. تحمل برداشت کرنا. فرور ہونا ختم ہو جانا. ندامت ہونا یعنی شرمندہ ہونا. حق تلفی حق مار دینا. ہتک یعنی برائی. گوارا یعنی سہ لینا. آگے دیکھیے، تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا. گیا ایک ہی بار سورج نہ ڈوب، مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب. گئی لہجے لہجے میں عمریں گزر، قدم ہی قدم طے ہوا ہے سفر. سمندر کی لہروں کا تانتا صدا، کنارے سے ہے آ کے ٹکرا رہا. اسی طرح دریا سے اڑتی ہے موج، صدا کرتی رہتی ہے دھاویہ فوج. کناروں کو آخر گرا ہی دیا، چٹانوں کو بالکل صفا چٹ کیا. برستا جو میں موسلا دہار ہے، سو یہ ننھی بوندوں کی بوچھار ہے. درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، یوں نہیں پتے پتے سے مل کر بنے. ہوئے ریشے ریشے سے بن اور جھاڑ، بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ. لگا دانے دانے سے غلے کا ڈھیر، پڑھا لمحے لمحے سے برسوں کا پھیر. جو ایک ایک کر کے دن کٹ گیا، تو گھڑیوں ہی گھڑیوں برس گھٹ گیا. لکھا لکھنے والے نے ایک ایک حرف، ہوئی گڈیاں کتنی کاغذ کی صرف. ہوئی لکھتے لکھتے مرتب کتاب، اسی پر ہر ایک شے کا سمجھو حساب. جولاہے نے جوڑا ہے ایک ایک تار، ہوئے تھان جس کے گزروں سے شمار. ہوئے تھان جس کے گزروں سے گزوں ہے، ہوئے تھان جس کے گزوں سے شمار. جولاہے نے جوڑا ہے ایک ایک تار، ہوئے تھان جس کے گزوں سے شمار. ہر ایک علم و فن اور کرتب ہنر، نہ تھا ابتدا ہی سے اس کو ڈھنگ پر. مگر بڑھتے بڑھتے ترقی ہوئی، جو نیزہ ہے اب تھا وہ پہلے سوئی. یوں نہیں پھویوں پھویوں بھرے جھیل تھال، یوں نہیں کوڑی کوڑی ہوا جمع مال. اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، بڑے سے بڑا کام ہووے تمام. یاد کیجیے ہجے اور معنی. غروب ہونا
یعنی ڈوب جانا، لہجہ یعنی پل، طے پورا ہونا، غلہ یعنی اناج، لمحہ یعنی پل۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔